سیلاب نکاسی آب کے ناقص نظام کی وجہ سے آتا ہے۔ ڈیم اور بیراج نہ ہونا یہ بھی ایک سبب ہے۔ دریا کے کنارے بے جا آبادیاں یہ بھی ایک سبب ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور موسمیاتی تبدیلی یہ سب مل کر بارش کو رحمت سے زحمت میں بدل دیتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب سوچیں اور اس پر ہم غور کریں کہ یہ حالات کیوں بار بار پیدا ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ بارش اور سیلاب اس کے اسباب پر چند ہماری باتیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے پیارے ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب کی کیفیت ہے، لوگ بری طرح متاثر ہیں، اور اسی دوران انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑنے کی دھمکیاں بھی ہمارے لیے ایک نئے خطرے کی گنتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب سوچیں اور اس پر ہم غور کریں کہ یہ حالات کیوں بار بار پیدا ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ آج کے اس دورانیے میں بارش اور سیلاب اس کے اسباب پر چند ہماری باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ بارشیں اور سیلاب کے اسباب کیا ہیں۔ سائنسی طور پر اس کو اگر ہم سمجھیں تو سیلاب نکاسی آب کے ناقص نظام کی وجہ سے آتا ہے۔ ڈیم اور بیراج نہ ہونا یہ بھی ایک سبب ہے۔ دریا کے کنارے بے جا آبادیاں یہ بھی ایک سبب ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور موسمیاتی تبدیلی یہ سب مل کر بارش کو رحمت سے زحمت میں بدل دیتے ہیں۔ آئیے اس کو ہم تھوڑا دینی قرآنی پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سورۃ الروم ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ یعنی زمین اور آسمان میں فساد انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ ناانصافی، بددیانتی اور اللہ کی نافرمانی یہ سب اسباب ہیں جو اس طرح کی مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کی بحیثیت قوم ذمہ داری کیا ہے اور کس کی کیا کیا ذمہ داری ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے۔ سب سے پہلے حکومت اور سیاست دانوں کی ذمہ داری ہے کہ فوری ریلیف کیمپ قائم کریں، ڈیموں اور بندوں کو مضبوط بنائیں اور کرپشن کو چھوڑ کر عوام کی خدمت کریں، جو کرنے والا کام ہے۔ اور ایک بہت بڑا سیکٹر میڈیا کا فرض ہے کہ حقیقت دکھائے، ریٹنگ کے چکر میں لوگوں کو گمراہ نہ کرے، ویوز کے پیچھے بھاگ کر اصل آواز کو نہ دبائے، متاثرین کو آواز دے، عوام کی آواز بنے۔ اور اس موقع پر علماء کی ذمہ داری یہ ہے، قوم کو صبر، توبہ اور استغفار اور اللہ کی طرف بلائیں، یاد دلائیں کہ ان مشکل گھڑیوں میں پناہ اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں، اپنے وسائل بانٹیں، جو صاحب ثروت ہیں وہ اپنی تجوریوں اور دولت کا منہ کھولیں، صفائی اور نکاسی کے نظام کو بہتر بنانے میں حصہ لیں۔ اور یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی لائے عمل طے کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ اگر ہم مستقبل میں ان آفات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، نئے ڈیم بنانا ہوں گے، شجر کاری کو عام کرنا ہوگا، شہروں کا نکاسی آب سسٹم بہتر کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی طور پر توبہ رجوع
کو اپنانا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگانیاں ڈھالنی ہوگی۔ اپنی گفتگو کو جانب اختتام بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، پیارے ناظرین، بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب ہم اللہ کو بھول جائیں تو یہی رحمت آزمائش بن جاتی ہے۔ سیلاب محض ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ بھی ہے۔ اگر ہم ایمان، عدل اور خدمت کو اپنائیں تو یہی بارش ہماری زمینوں کو سیراب کرے گی، ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور خوشحالیاں لائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ سیلاب، اس کے اسباب اور ہر شعبے کی ذمہ داریاں اور ان کا حل۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک اور اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔